بارہا کہا جاتا ہے کہ ظہور امام سے پہلے تیاری کروں. بھائی کون سی تیاری؟ میں نے پورا خمسہ پڑھا، اسلامک سویلائزیشن. ظہور امام کا مطلب کہ کون سی؟ افضل الاعمال انتظار الفرج. بہترین عمل اس پہ غور کیجئے، عمل ایکٹ ہے. بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے. مطلب انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک ایکٹیویٹی ہے. انتظار ایک لفظ نہیں کہ میں ویٹنگ میں ہوں. کیا مطلب؟ ایک عمل ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے. کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ کہ تم حکومت الہی کے لیے زمینہ سازی کرو. امام زمانہ آئیں گے، کون سی حکومت نافذ کریں گے؟ کہ جس حکومت میں کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا، جس حکومت میں بچے والدین کے ساتھ اخلاق سے ہوں گے، خواتین میں حیا ہوگا، بچوں میں غیرت ہوگی، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی. تو مولا ایسا کیا کریں گے؟ یقیناً یہ جتنے ٹولز ہیں مولا ان کو بدلیں گے. یہ تصور غلط ہے کہ مولا آتے ہی پتہ نہیں سارے ہتھیار کو فریز کر دیں گے اور ہم پھر گھوڑے اور گدھوں کے زمانے میں چلے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام علم کل ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی آج آئے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی لائیں گے. یہ جو سائنس آج آئے اس سے زیادہ سائنس مولا لا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ کوئی امام کل ہے. کہ انگریز سائنسدان بھی کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا اور میں علی سے سوال کرتا، میرے سارے مسائل حل ہو جاتے. دنیا کے سب سے بڑے بڑے دانشور امام سے کلاسیں اٹینڈ کریں گے. اور وہ زمانہ جو ٹیکنالوجی کا ہوگا جس کا تصور کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا. مولا کیا کریں گے؟ انہی چیزوں کو صحیح کریں گے. اب اسلامک سویلائزیشن میں چند چیزیں آتی ہیں. میرا بچہ اسکول جاتا ہے، مطلب اس کی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس ایجوکیشن سے یہ باہر نکلے تو یہ بچہ سیرت کا بنا ہوا، کردار کا اچھا ہو کر اسکول سے باہر نکلے. سب سے زیادہ وقت جو آپ کا بچہ گزارتا ہے وہ کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں یا اسکول میں؟ اسکول میں. باپ بھی جاب پر ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، والدہ بھی مشغول رہتی ہے. آج تو KG1 KG2 پتہ نہیں نرسری اتنی کلاسز آ گئیں. بچہ 4-5 سال سے اسکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اب اسکول میں اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اس کا موٹیو کون ہے؟ اس کی ٹیچر ہے نا. ٹیچر اس کی رول ماڈل ہے. اس کا ٹیچر اس کا رول ماڈل ہے. وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، اس کا جیسا اخلاق ہے، اس کی جیسی سوچ ہے، وہ بچے پہ کیا ہو رہی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے بچے کی مینٹلٹی کیسی ہو رہی ہے؟ یہ جو قوانین آج اسکولز میں لائے جا رہے ہیں وہی قوانین کہ لوگ ویسٹرن گئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آج پھر پاکستان کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکس ایجوکیشن آ گئی، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور وہی قانون آپ کی ایجوکیشن میں لایا جا رہا ہے. کسی کو نہیں پتا یہ FATF کے قوانین جو پاکستان کے اوپر لاگو کیے گئے کہ جس میں سے پاکستان نے کہا ہم نے 26 پورے کر دیے، کہ جیسے 17 رکعت کسی نے پڑھ لی ہوں. انہوں نے ویسے 26 قوانین پورے کر دیے. آج تک قوم کو بتایا نہیں کہ وہ 26 قوانین تھے کیا. کسی نے کہا مولانا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہم نے پڑھا بھی نہیں. بھئی آپ کی نسلوں کا تو لینا دینا ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا جائے. تو ہم کیوں اس انتظار میں رہیں کہ حکومت دینی ہو جائے، حکومت ریلیجیس ہو جائے، حکومت میرے بچوں کو قرآن پڑھائے، حکومت میرے بچوں کو اخلاق مصطفیٰ پڑھائے. میں خود کیوں اسکول نہیں بناتا؟ ہم اسکول بناتے بھی ہیں تو میں غلطی کرتے ہیں، صرف شیعہ اسکول بنا دیتے ہیں اور پھر زیادہ تر ہماری توجہ بچوں کے ایجوکیشن کی طرف نہیں ہوتی. کون سی ایجوکیشن؟ بچہ پڑھ کر نہیں سیکھتا. آپ کو ایسے اسکول کی ضرورت ہے جس میں انوائرمنٹ وہ ہو جو اسلامی انوائرمنٹ ہے. بچہ رہے تو وہاں اسلامی انوائرمنٹ، جو ٹیچر اس کو پڑھا رہی ہے پہلے اس کی پوری اسکولنگ ہو، اس ٹیچر کی ٹریننگ ہو کہ اس بچے کو تمہیں کیا سکھانا ہے. کیونکہ یہی بچہ جب معاشرے میں آئے گا، یعنی امام علی ابن ابی طالب کی سوچ کہاں تک کی تھی کہ فرمایا عقیل میرے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرو. عقیل کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عقیل حسب شناس تھے، عقیل عرب کے قبیلوں کو جانتے تھے. عقیل کی تعریف اتنی ہے، فرماتے دور سے اگر کسی صحرا میں کسی قدم کو دیکھتے تھے عقیل قدم کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ قدم کس قبیل کے کس شخص کے ہیں. یہ شناسائی جناب عقیل کی تھی. تبھی فضیلت جناب مسلم انشاءاللہ اس میں کل میں آ جاؤں گا. تو جناب عقیل کو کہا مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ہمراہ بنے. وہاں سے مولا سوچ رہے ہیں. پھر اہل بیت نے ایسی اسکولنگ کی تو لہٰذا ہمیں اسکول کی ضرورت ہے، ایسے اسکولز جس میں بچے پلیں بڑھیں. اب اس میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ یرثھا عباد الصالحین، میرے زمین کے وارث کون ہیں؟ عباد الصالحین ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مطلب وارث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء ہیں. ایک اور تفسیر ہے
جس کو لوگ ظہور امام زمانہ سے جوڑتے ہیں، وہ تفسیر یہ ہے کہ ایک ڈیوٹی منتظرین کی یہ ہے کہ وہ عباد الصالحین کا ایک گروپ بنائیں، تاکہ یہ عباد الصالحین ظہور امام زمانہ کے لیے کیا کریں؟ زمینہ سازی کریں۔ مثلا میں نے 10 لوگوں کا گروپ بنایا کہ پاکستان میں ایک اسکول کی چین بناؤں۔ بھائی پاک ترک اسکول آپ کے یہاں ہے، سٹی اسکول آپ کے یہاں ہے، پتہ نہیں بیکن وغیرہ آپ کے یہاں اسکولز ہیں، اتنے اسکولز ہیں، تو اس لیول کا آپ اسکول کیوں نہیں بناتے پورے پاکستان؟ صرف شیعوں کے لیے نہیں، شیعہ بچوں کے لیے، سنی بچوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دیندار بنے نا، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے دین سیکھیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں ان کے بچے ادب سیکھیں۔ پاک ترک کی لیول پہ آپ کو ایک اسکول بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے بنے گا؟ جب آپ عباد الصالحین کی ٹیم بنائیں گے۔ جب تک عباد الصالحین کی ٹیم نہیں بنے گی، اب عباد الصالحین سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم شیعہ جمع کریں، آپ ایسے درد دین رکھنے والے اہل سنت کے بزرگوں کو جمع کریں، ایسے درد دین رکھنے والے مثلا کوئی بریلوی ہوں، کچھ اہل حدیث ہوں، مختلف کو جمع کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح NGOs پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جس طرح باطل قوتیں ڈراموں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلامی چینل ہو جس سے ہم بچوں کو دین سکھا سکیں، ہمارے ایسے اسکولز ہوں جس سے ہم بچوں کی تربیت کر سکیں۔ تو جب تک عباد الصالحین ایک گروپ ورک نہیں ہوگا، تب تک آپ کے بچے اس دلدل سے نکل نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔